اب میرے بھائیو جو اگلا رکوع ہے یہ اسپیسیفکلی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے، اور اس میں بھی جو بنو اسماعیل تھی ان کی اولاد ان سے ریلیٹڈ ہے، اور اسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی ابراہیم ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور عرض کیا کہ اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن کی جگہ، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور چن لے مجھے بھی اور میری آنے والی اولاد کو بھی اس معاملے میں اپنے ساتھ خالص کر لے کہ وہ بتوں کی پوجا نہ کرے۔ یہ دعا تھی، 100% تو قبول نہیں ہوئی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد اسی اولاد میں بت پرستی بھی آ گئی۔ جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو میجورٹی تو بت پرستی کا شکار تھی، حالانکہ اولاد وہ حضرت ابراہیم کے ہی تھے، اسماعیل علیہ السلام سے، عرب کے لوگ جو ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ دعاؤں کا فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص خود کوشش کر کے اپنے لیے دعا کا اپنے آپ کو حقدار کرے، ادروائز پیغمبروں کی دعا بھی کسی کے کام نہیں آئے گی اگر کوئی شخص خود گمراہی کے اوپر اترا ہوا ہے۔ تو اے اللہ اس شہر مکہ کو امن کی جگہ بنا دے، اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی چن لے، اپنے لیے خاص کر لے توحید کے اعتبار سے، کہ وہ بتوں کی پوجا کہیں ایسا نہ ہو کہ بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب ان بتوں نے تو گمراہ کر دیا بہت سے لوگوں کو۔ ظاہر ہے بتوں نے تو نہیں کیا، لیکن وہ ایک ذریعہ بنے، یعنی کئی لوگوں کے لیے بت بڑی اہمیت کے حامل ہو گئے کہ یہ بت تراش لیے، اور پھر جنہوں نے فرسٹ ٹائم تراشے تھے نا انہوں نے بت بنائے، گمراہ ہوئے، لیکن آنے والی نسلیں جو ہیں وہ واقعی بتوں کی وجہ سے گمراہ ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ان بتوں کے ساتھ ان کی عقیدت جڑ جاتی ہے، تو واقعی بت ہی گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، تو پس جو کوئی بھی میری پیروی کرے تو وہ تو ہوگا میرا، وَمَنْ عَصَانِي، اور جو میری نافرمانی کرے، تو اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا تو اسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اے اللہ تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یہ پیغمبروں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اتباع کرنے والوں کے بارے میں تو کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، ان کی گارنٹی تو اٹھا لیتے ہیں، لیکن نافرمانوں کی کوئی گارنٹی نہیں اٹھاتے۔ زیادہ سے زیادہ یہ سفارش کر سکتے ہیں، اور یہ سفارش مختلف پیغمبروں نے کی ہے کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں جو گمراہ ہوئے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے ان کو عذاب دے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن یہ گفتگو کرنی ہے کہ جب انہیں پتہ چلے گا کہ ان کے بعد یہ کچھ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں آتا ہے یہ تیرے بندے ہیں، چاہے تو انہیں بخش دے چاہے عذاب دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کے دن سچوں کو ان کا سچا عقیدہ فائدہ دے گا۔ اچھا، یہی آیت کا حصہ نبی علیہ السلام نے بھی پڑھا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دن غم کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے اے اللہ میری امت میری امت، اور پھر نبی علیہ السلام نے سورۃ المائدہ کی وہ آیت تلاوت کی، سورہ ابراہیم کی آیت تلاوت کی، پیغمبروں کا ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کہیں گے اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں بخش دے چاہے ان کی گرفت فرما، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ جو میری پیروی کرے گا وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو اس کا معاملہ تیرے سپرد، میرا اسے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن اے اللہ میں وہ نہیں کہوں گا جو ابراہیم نے یا عیسیٰ نے کہا، میں کہوں گا میری امت۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ ہمارے پیغمبر کیوں غمگین ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات سامنے رکھی، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ مجھے میرے رب نے آپ کے پاس بھیجا ہے اس خوشخبری کے ساتھ کہ ہم آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو
رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ قرآن میں بھی اشارتاً اس کا ذکر ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم اس سے راضی ہو جاؤ گے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب تمہارا رب تمہیں ایسے مقام پر فائز کرے گا، مقام شفاعت کے اوپر، جہاں ہر شخص آپ کی حمد کرے گا، آپ کی تعریف کرے گا۔ تو نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے گارنٹی دی، لیکن یہ اوپن لائسنس نہیں ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دعا دی، وہ اس نے دنیا میں کر لی، میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھی ہے، قیامت کے دن یہ اللہ نے مجھے اذن دیا ہے کہ اس دعا کی برکت سے پوری امت کو نفع پہنچے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ دعا ایک ہے اور امت تو کروڑوں میں، اربوں میں ہے، سب کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں شرک کیا ہوا، وہ والا معاملہ تو الگ سے ہے۔ البتہ نافرمانوں کے لیے جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ میری شفاعت اللہ تعالیٰ میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے لوگوں کے حق میں بھی قبول کر لے گا، لیکن وہ ہوگی اللہ کے اذن سے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شمار کرے کہ جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔